اس لیے نطفے سے نسب سے کام نہیں بنے گا، تقویٰ پیدا کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کو حساب دینا، اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اتقوا کا معنی ایک سادہ سا یہ بھی سمجھ لیں، وقایا ہوتا ہے ڈھال، دشمن حملہ کر ہم ڈھال آگے کر دیتے، تو اللہ شیخ اکبر فرماتے ہیں اللہ کو ڈھال بناؤ، یہ ترجمہ کہ جب گناہ کا ارادہ پیدا فوراً اللہ آگے کر، کہ بندہ خدا کدھر جا رہا ہے، وہ اللہ کا خیال تجھے پھر برائی سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ڈرنا ڈرنا نہیں، اللہ کا خیال جو ہے نا اس کو اپنے آگے ڈال بنا، کہ شیطان حرام زادہ نفس تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا، فوراً اللہ آگے کر دو، پھر اللہ کا کیا بنے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کے والد کا لکھا، حضرت عمر رضی اللہ کا جا رہے تھے اور دیکھا انہوں نے کہ سخت گرمی کے دن ایک شخص بکریاں چرا رہا، تو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا انقلاب پیدا کیا، شفاء لما فی الصدور، ہم نے تو دوسری بیماریاں برتنا شروع کر، ٹھیک ہے یہ ضمنی فائدہ نیک لوگوں کو الہام ہوا تو کوئی نہیں، یہ دم کر دیا ٹھیک، مگر اصل قرآن اس کے لیے نہیں ہوتا، اصل شفا فرما لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں نا، کوئی متکبر ہے، کوئی لالچی ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی بیماری اس کے اندر ہے، شہوت ہے، اندر کے روگوں کا علاج ہے، قرآن کو پڑھا جائے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا، بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا۔ تو آپ نے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے پہلے یہی لوگ ڈاکو تھے، زانی تھے، فخر کرتے تھے، چھپاتے بھی نہیں تھے، مجمعوں میں آ کر شاعر پڑھتے تھے بڑے فخر سے کہ فلاں عورت کے ساتھ ہم نے یہ کیا، کوئی شرم نہیں کرتے تھے، اور وہ قصیدے لوگ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے کہ ہمارے شاعر نے بڑا معلقہ لکھا، بالکل ننگی بدماشی۔ مگر حضور کے اثر سے یہ ہوا کہ حضرت عمر یا عبداللہ بن عمر ادھر گئے بکریاں چرا رہا، اس سے آپ نے کہا یار ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک بکری دو، ہم پکا کر کھا لیں۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، امانت ہے میرے پاس، مالک کی بکریاں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا۔ اور جو لوگوں کا مال لوٹنا کمال سمجھتے تھے، اتنا تقویٰ آ گیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یار کہاں مالک دیکھ رہا ہے، تم مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تو۔ اب اس دیہاتی نے، بدوی نے، کسی یونیورسٹی کی سند نہیں اس کے پاس تھی، نہ یہ ڈپلومے تھے، حضور کی تعلیم کی برکت تھی، قرآن تھا۔ اس نے کہا حضرت میں اگر یہ بات کہوں گا تو مالک کو مجھ پر پورا اعتماد ہے، وہ مان لے گا کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اور مالک بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جس نے بکری کھائی تھی، تو پھر میں کیا جواب دوں۔ ابن عمر کے آنسو جاری ہو گئے، بڑا روئے آپ، اور پھر کہا اچھا بھائی اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کھانا کھانے لگے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو روزہ رکھا ہوا، رمضان کے دن نہیں تھے، لو تھی بعد سموم، جس میں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں سر چھپا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار ان دنوں میں تو نے روزہ رکھا ہوا، وہ رمضان شریف کے دن ہی۔ اس نے کہا جب سے میں نے سورہ الحاقہ کی آیت سنی نا کہ اللہ اس وقت یہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو دنیا میں تمہارے دن گزرے تھے ان دنوں میں تم نیکیاں کر کر کے جو آگے بھیجتے رہے، یہ اس کے بدلے میں ہے کہ آج تم کھاؤ پی۔ اسلفتم، اللہ کا یہاں سے پیشگی بھیجو، پھر تو کچھ بھیجیں گے تو ملے گا۔ آپ نے بار بار رسول کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کا حق بھی ان کا جو حضور کی تعلیم پر عمل کریں، ورنہ کیا منہ ان کا ہم حضور کو شاباش دیتے رہیں کہ حضور آپ نے بہت اچھا دین، اور اس کی مٹی پلیت کر رہے ہیں، ہمارا منہ ہے اسی کو اقبال کرتے ہیں تانا داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہے۔ جب تجھ میں کوئی رنگ بو ہی نہیں حضور کا، کیوں اپنے درود سے حضور کے نام کو گندا کرتا، نعوذ باللہ، اس پاک نام کو ذلیل کرتا۔ اب ہم خاکوں پر رو رہے ہیں، واقعی رونا ہی چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ وہی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لڑکے زنا کریں گے، سینما جائیں گے، یہ جذباتی کام کریں گے، تو یہ پھر رسول اللہ کو ماننا نہ ہوا، تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کو بتا کر اگر تمہارا نہ ہوتا ساتھ تو یہ کوئی فکر نہ کرتے، کیونکہ نبیوں میں بھی بانٹ ہوگی نا کہ یہ ہمارا نبی، وہی کفر کے کلمے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا نسلی وہ نیشنلسٹ ہونا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا، بس وہ میں کو تسلی دے رہے ہیں، ورنہ اگر اور کوئی نیک نام ہوتا، حضور پاک کتنے اونچے ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے تو شاید یہ آرام سے بیٹھے رہتے، تو اپنی انا کو تسکین دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رسول کے لیے مرنے مارنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے، ہونا ہی چاہیے۔ اس کائنات میں کوئی نام اس سے اعلیٰ اور افضل ہے، مگر اس کے لیے پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ اتنا تو ہوتا نہیں کہ بستر چھوڑتے ہیں اللہ کے رسول کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، کوئی نہیں ہلتا۔
اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، مسجدیں ویران ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں۔ تو اللہ نے ان آیات میں یہی بات کہی۔ اب قرآن اگر سامنے آ جائے گا تو جیسے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پھر لوگوں کو اونچا کر دے گا، وہ آسمان تک چلے جائیں گے لوگ، ساری دنیا مخالفت کرے، اللہ ان کو بلندی